اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ایک لفظ ولد الحرام ذکر کیا، اس کا ذرا کانٹیکس آپ کو بات بتائیں، یہ کس کانٹیکس میں کہا گیا اور کس کو کہا گیا، اور یہ اس کا ذرا ترجمہ اور تشریح بھی کرتے ہیں جو ہمارے آج کل کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا جناب کہ چونکہ مرزا صاحب نے ڈیبیٹ کی ایک کرسچن سے، ڈیبیٹ ہار گئے، ٹھیک ہے، اور ڈیبیٹ ہارنے کے بعد اس کو کور اپ کرنے کے لیے کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے، یعنی 15 دن تک ڈیبیٹ چلتی رہی۔ مرزا صاحب اس کو نہیں کچھ لگا سکے بات کسی پر نے، انہوں نے کہا مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ یہ جو عیسائی ہے نا، اب فیصلہ اور طرح کروں گا اس سے میں، یہ 15 مہینے کے اندر فوت ہو جائے گا اگر حق سے رجوع نہ کرے تو۔ اب ایک عیسائی ہے، اس کا حق میں رجوع کرنا کیا ہے؟ مسلمان ہو جائے گا، سمپل از دیٹ۔ اچھا 15 مہینے بھی گزر گئے، عیسائی فوت نہیں ہوا، ڈیبیٹ والی بات بھی نہیں ہوئی، وہ عیسائی فوت بھی نہیں ہوا۔ اب لوگوں نے کہا مرزا، اور اس کے بعد ضیاء بھائی ہندوستان کے اندر عیسائیوں نے ہاتھی منگوایا اور اس اپنے کرسچن ڈیبیٹر کو ہاتھی پہ بٹھا کے پورے ادھر علاقے میں چکر لگوائے، اور مسلمانوں کو انہوں نے بے شمار قسم کی گالیاں دی، مرزا صاحب کو بھی دی۔ یہ میں نے کیوں بات کوٹ کی ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے مرزا صاحب اسلام کا دفاع کر رہے تھے، یہ دفاع کر رہے تھے، یہ اسلام کو انہوں نے دفاع کیا تھا۔ اچھا اس پہ پھر جب مسلمانوں نے کہا کہ مرزا صاحب یہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو آدمی جو ہے نا، جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے، اس کو باسٹرڈ بننے کا شوق، حرام زادہ، وہ حلال زادہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ جو یار کو بات ہے کرنے والی، بھائی تم نے ڈیبیٹ کی، دلائل دیے، وہ چھپ گئے ہیں، یہ گالیاں آپ کیوں نکال رہے ہو؟ اور ان کو دے رہے جو مان نہیں رہا۔ اور ساتھ جناب پھر کہا کہ جناب ان کی جو ہماری جو خواتین ہیں ان کو نہ، انہیں کیا کہا کہ کتیاں، یہ کتیوں کا لفظ میرے ساتھ استعمال کیا ان خواتین کے لیے کہ جو ان کو نہ ماننے والوں کی خواتین ہیں۔ اب ہم کیا کریں ضیاء بھائی، یہ ساری باتیں موجود ہیں، آگے سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ ایک عذر جو ہے وہ اس سے بدتر دے دیا جاتا ہے کہ جی قرآن میں بھی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، اور خدا کا نام مانو، قرآن میں بھائی یہ چیزیں لکھی ہیں کہیں پہ، اللہ کا نام لو، تو یہ ضیاء بھائی